our new batch, S13, of aspiring doctors, rightly called the Warriors of Light. We cordially welcome our respected guests of honor, Malik Nadeem Kamran, Peer Imran Shah Wali, Malik Arshad, to the ceremony. Thank you for being with us, sir. White Coat Ceremony marks a big day in the lives of medical professionals. Since a journey of 1,000 miles starts with a single step, today is the day when all of you would be setting your first steps towards becoming the angels of compassion for serving the ailing humanity. Using the light of love in the dark worlds of the suffering, through torches of compassion, bandages of heartfelt empathy, sprinkles of love and light, you would bring life to the barren grounds of illness through wellness, promising to be a source of peace for the sick and the ailing humanity. I would now invite our worthy Principal SLMC, Professor Dr. Imran Hassan Khan, to share their views. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں شکر گزار ہوں اپنے مہمانان گرامی کا کہ سر آپ نے ہمیں عزت بخشی اور تشریف لائے یہاں. ان تمام والدین کا جنہوں نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے. بچوں، آج یہ دن اس بات کا اعادہ کرنے کا ہے کہ جو زندگی آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے کچھ تقاضے ہیں، لیکن یہ چیزیں آپ وقت کے ساتھ ساتھ جانتے رہیں گے. جو چند چیزیں یہاں پہ رہنے والی زندگی میں آپ نئی حاصل کریں گے، مجھے یقین ہے وہ آپ کو اتنی پسند آئیں گی کہ عنقریب آپ اسے اپنا پہلا گھر اور جس کو چھوڑ کے آ رہے ہیں اس کو اپنا دوسرا گھر سمجھنے لگیں گے. آج کا دن اس بات کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ آپ کے والدین کے لیے ایک بہت ہی تسلی اور تشفی والا دن ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں انہوں نے آپ کے لیے جو خواب دیکھا تھا وہ آج پورا ہو رہا ہے. یہ مکمل آج سے 5 سال بعد ہوگا جب آپ یہاں سے MBBS کی ڈگری لے کے نکلیں گے. لیکن آج کا دن اس بات کی ایشورنس ہے کہ آپ نے وہ تمام محنت اس طریقے سے کر لی ہے کہ جس کے بعد آپ اس بات کے اہل ہیں کہ اس میڈیکل کالج میں جو پنجاب کے بہترین اداروں میں سے ایک ہے آپ اس میں داخل ہو گئے. آپ سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ اس ہاسٹل میں جو ان لوگوں کی محنت سے اور یہاں پہ رہنے والے لوگوں کی محنت سے آپ کے لیے بنا ہے، آپ کے لیے زندگی کے ماحول کو میں یقینی بناؤں گا کہ وہ بہترین رہ سکے. اس میں ریگنگ فری ہو، لیکن مجھے آپ لوگوں سے بھی اس بات کی توقع ہے کہ آپ بھی اسی طرح آنے والے وقتوں میں اپنی جو جونیئر کلاسیں ہوں گی ان کے ساتھ بھی اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ان کے لیے بھی یہ ماحول بہتر رہے. آئی ایم شیور کہ آپ جب اس ماحول میں رہنا شروع کریں گے تو اس بات کا احساس ہوگا آپ کو کہ پیئر لرننگ ایک بہت بڑی جگہ ہے اور جو کبھی بھی کسی ڈے اسکالر کو حاصل نہیں ہو سکتی. پیئر لرننگ سے مطلب ہے کہ آپ اپنے امیجیٹ سینئر سے کیا چیزیں سیکھتے ہیں. جو چیزیں 10 مرتبہ پڑھ کے آتی ہیں وہ کسی 2 مرتبہ اپنے سینئر سے اس کے کانسیپٹس کو کلیئرلی سننے سے پتہ چل جاتی ہیں. اور اس جگہ کی خوبصورتی ہے کہ نہ کلاس اتنی بڑی ہے کہ جس میں آپ کو دوسرے کو توجہ کا موقع نہ ملے، اور نہ کلاس اتنی چھوٹی ہے کہ سارے کے سارے یہاں اکوموڈیٹ نہ ہو سکیں. سو ہاسٹل کے ماحول میں رہنے والے خصوصیت سے اس کے خوبصورت کیمپس کو انجوائے کر سکتے ہیں. ہڈن کریکولم جسے ہم سمجھتے ہیں
کہ وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو کسی جگہ پہ لکھی نہیں جاتی لیکن آپ چلتے پھرتے سیکھتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں ہر صورت انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ سو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس جگہ پہ جو مسائل آپ کے کینٹین سے ریلیٹڈ، اسٹڈی روم سے ریلیٹڈ، آپ کے کامن روم سے ریلیٹڈ تھے، ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو جلد از جلد ہنگامی بنیادوں کے اوپر حل کیا جا سکے تاکہ آپ کو ایک بہتر ماحول مل سکے۔ یہاں پہ ایک بہت ہی قابل فیکلٹی موجود ہے جو آپ کے ساتھ بالکل اتنی ہی قریب ہے جتنے آپ کے والدین، تو آپ کا کوئی مسئلہ ہو، پڑھائی سے ریلیٹڈ ہو یا اس کے علاوہ، آپ ان کے ساتھ ایکولی شیئر کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک دفعہ درخواست کروں گا، کیونکہ آپ لوگ جہاں پہ ہیں وہ اپنے والدین کی مستقل محنت اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں، سو میں گزارش کروں گا کہ آپ ایک مرتبہ کھڑے ہوں اپنی اپنی سیٹوں پہ۔ یہ میں فرسٹ ایئر والوں سے بات کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ اپنے بائیں طرف گھومیں اور اپنے والدین کو سلام کریں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، بیٹھ جائیے۔ Thank you very much, sir, for your thoughtful advice. I would now invite our honorable guests, whose contribution to help the ailing humanity are undoubtedly matchless. Please welcome our guest of honor, Mr. Malik Nadeem Kamran, to share their views. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر کامران صاحب، عمران صاحب سوری، پیر سید عمران شاہ صاحب علی ایم این اے، ملک ارشد صاحب ایم پی، ہمارے فیکلٹی کے ممبرز، اسٹوڈنٹس، پیرنٹس، السلام علیکم۔ بہت دیر سے یہ خواہش تھی کہ آپ سے بات کی جائے لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا، اور آج دوسری تقریب ہے جس میں شامل ہو رہا ہوں۔ اس سے پہلے وہ تقریب تھی جو سول ہاسپٹل میں منعقد ہوئی تھی، کسی کو پتہ نہیں ہوگا، 90% کو یقیناً نہیں پتہ ہوگا۔ اس دن میں نے اعلان کیا تھا کہ ساہیوال میں میڈیکل کالج بنے گا اور اسٹوڈنٹس داخل ہوئے تھے، اور ان سب کو اس شہر کے اور اس علاقے کے اور دور دراز کے لوگوں کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ ہم کامیاب ہوں گے میڈیکل کالج بنانے میں۔ پیر سید عمران شاہ صاحب سے، ملک ارشد صاحب سے میں نے جب ذکر کیا تو ہمارا کوشش، ہم نے کہا کہ یہ اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، کسی بندے نے نہیں دینا، ہماری کوشش جاری رہنی چاہیے۔ تو میں تھوڑی سی ہسٹری بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ 3 جگہ پہ میڈیکل کالج کے لیے مختص کی گئی، ایک فری ٹاؤن کے نزدیک، ایک ڈی ایچ کیو میں، اور ایک جو ہاسپٹل شہر میں ہے قیوم ہاسپٹل، یہاں پہ تجویز دی گئی۔ جب ہم لاہور میٹنگ میں پہنچے تو وہاں پہ سیکٹری ہیلتھ نے مجھے کہا کہ کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ 3 جگہ پہ ہاسپٹل بنے یا میڈیکل کالج بنے؟ تو میں نے کہا ان سے بڑا ریکویسٹ کی کہ جو ہمارے لیے اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، میاں شہباز شریف صاحب نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے، اس کو اب کیسے ممکن بنایا جا سکے؟ تو انہوں نے کہا ایک 1 یونٹ ہونا چاہیے، جگہ اکٹھی ہونی چاہیے تو پھر بنے گا۔ تو خدا کی قدرت دیکھیں کہ یہاں پہ مجھے سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے انہوں نے مجھے بلوایا یہاں سے آلو کی پٹائی کرنے کے لیے، اور وہ ایک رسم ہوتی تھی کہ ٹریکٹر چلائیں تو آلو کی پٹائی شروع ہو جاتی تھی۔ تو میں یہاں پہ آیا اس جگہ پہ، تو یہاں پہ جب میں نے آلو کی پٹائی وہ کی ٹریکٹر سے، تو میں نے ان سے پوچھا یہ کس کی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ 80 ایکڑ جگہ ہے اور یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی جگہ ہے۔ تو میں نے اسی وقت ذہن بنا لیا کہ یہ ہم تو ڈھونڈ رہے تھے پورے شہر میں، تو یہ جگہ موجود ہے۔ تو ایک ریکوزیشن تیار کی میں نے کمشنر کو کہہ کے، ڈی سی صاحب کو کہہ کے، اور ہم نے 50 ایکڑ کی
ریکوزیشن بنا کے لاہور بھیج دی، لیکن وہاں پہ ہوم سیکٹری آئی جی جیل خانہ جات نے اس پہ اعتراض لگا دیا کہ یہ ہماری زمین ہم نہیں دیں گے، ہم نے یہاں ٹریننگ سینٹر بنانا۔ 6 ماہ میں نے انتظار کیا، پھر ہم نے اپنے بھائیوں کی مدد لی، میں نے ہوم سیکٹری اور جو آئی جی تھے پریزن کے ان کے ساتھ میرے ایک میٹنگ ہوئی، اور میں نے ان کو کہا یہ آپ کے باپ کی جگہ نہیں ہے، میرے باپ کی جگہ ہے، یہاں پہ ایک ڈاکٹر بھی اگر بنا دیا ہم نے تو انشاءاللہ قیامت کے روز ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اس کے بعد میں نے ان کو اتنا سینٹیمنٹل کیا کہ اسی وقت اس کا این او سی جاری ہو گیا جگہ، اور میں نے بورڈ آف ریونیو سے اس کو اپروول کروائی اور کمشنر کو کہا کہ میرے سائیوال پہنچنے سے پہلے اس کو ٹرانسفر کر دی جائے یہ جگہ جو ہے میڈیکل کالج کے لیے۔ تو یہ ابتدا تھی جب ہم نے زمین اس جگہ کی لی، اور اس کے بعد میں فرشتہ فیملی کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ شہباز شریف صاحب تشریف لائے، یہاں پہ نہیں آئے اس جگہ پہ، وہ کمشنر آفس میں آئے، تو وہاں پہ صرف پورے شہر میں سے ایک آدمی کو میں نے ملایا، اور وہ فرشتہ فیملی کا نمائندہ تھا، ان کا بیٹا تھا میجر رفیق صدر صاحب کا۔ تو انہوں نے کہا جی ہم سائیکل والے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں میڈیکل کالج بنانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ شہباز شریف صاحب نے پوچھا کہ کتنے پیسے دیں گے آپ؟ انہوں نے کہا جی پہلی اینٹ ہمارے پیسے سے رکھی جائے گی اور ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر یہ جو ابھی بتا رہے تھے پرنسپل صاحب عمران صاحب کہ یہ جو بلاک تھا اس کا ریزیڈنس کا، تو یہ بلاک کا ہم نے نقشہ ان کو پیش کر دیا اور ان کو کہا جی آپ خود بنائیں اور یہ ہمیں ٹرانسفر کریں۔ تو یہاں پہ تقریباً 10 کروڑ سے زیادہ اماؤنٹ لگی۔ السلام علیکم سر۔ تو اس طرح یہ بنا، اور اس کے بعد جس سے یہ میڈیکل کالج آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے ہمارے تمام پارلیمنٹیرینز نے میرے ساتھ تعاون فرمایا، اور ہم نے اس بلڈنگ کو بنانا شروع کیا، اور الحمدللہ یہ بن گئی۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جب 4 سال گزر گئے اسٹوڈنٹس کے تو یہ ریکگنائز ہی نہیں ہوا تھا، اور اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس سارے پریشان تھے کہ بچے ڈگری کہاں سے لیں گے، کیسے لیں گے۔ پھر ایک رات لاہور میں بیٹھ کے تمام پروفیسرز کی جہاں پہ ٹرانسفر کروائی گئی، ایک فگر تھا جو ہم نے پورا کرنا تھا جو 220 کے قریب تھا، میرا خیال ہے اتنا ہی تھا۔ پروفیسر کچھ نمبر ہوتے ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر کچھ ہوتے ہیں، اس طرح ہم نے 220 کو پورا کرنا تھا، اور صبح اس کے سروے تھا۔ ساری رات ہم نے بیٹھ کے اس کی سروے وہ ٹرانسفر کروائی، اور یہاں پہ لوگ آئے although they came here for temporary base، لیکن ہم نے وہ فگر پورا کیا، اور نیکسٹ ڈے اس کی ریکگنیشن جو ہے وہ اپروو ہوئی، اور اس کے بعد جہاں سے ڈگریاں چلنی شروع ہوئی۔ آج الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پودا جو ہم نے لگایا تھا آج بہت بلند مقام پہ پہنچ چکا ہے، لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہاں کی فیکلٹی اور یہاں کے پرنسپل صاحب کی کوششوں سے یہ نہ صرف ساہیوال میں بلکہ پورے پنجاب میں ایک اپنا مقام رکھتا ہے۔ یہ کالج خوبصورت کالج ہے، اس کو پانی ہم نے ضرور دیا، لیکن اس کو آگے بڑھانے میں ہماری فیکلٹی کا اور ہمارے پرنسپل صاحب کا بہت ہاتھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران شاہ صاحب نے اور ملک ارشد صاحب نے بھی میرے ساتھ اسی طرح کام کیا جس طرح کرنے کا حق ہوتا تھا۔ ہم نمائندے ہیں، لیکن ہمیں جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا کنٹریبیوٹ کیا آپ نے پچھلے 15 سال سے، میں اور عمران شاہ صاحب الیکشن جیت رہے تھے، تو بتاتے ہیں ہم کہ یہ ہماری اچیومنٹس ہیں، اور اسی اچیومنٹس کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور آگے دیکھتے بھی ہیں۔ تو میں آنے والے اسٹوڈنٹس کو میں نے بتا دیا، اور ان کے پیرنٹس جو ہیں یہاں پہ آج آئے ہیں، ان بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کے بچے یہاں پہ میڈیکل کالج میں آئے ہیں، اور ان کا ایک خواب جو ہے وہ پورا ہوا ہے۔ اب میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور جو کوئی مسائل ہیں وہ پرنسپل صاحب ہمیں بتائیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے۔ یہاں کے پریس کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، میں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی بھلائی کے لیے، اس شہر کی بھلائی کے لیے، اس علاقے کی بھلائی کے لیے اس میڈیکل کالج کو وہ اپنی کارکردگی میں شامل رکھیں اور اس کو بہتر سے بہتر ہونے کا موقع دیں۔ اگر کوئی غلطی کمی محسوس ہوتی ہے تو اس کی نشاندہی کی جائے، اور تنقید بائی تنقید نہیں بلکہ تنقید بائی تعمیر ہونی چاہیے۔ تو یقیناً انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا اور مزید بہتر ہوگا۔ یہاں پہ ریزیڈنس کا کمی ہے، ہمیں اس چیز کا احساس ہے، اور یہاں پہ اور چیزیں کوئی کمی ہے تو انشاءاللہ میں نے عمران صاحب سے بھی کہا تھا کہ آپ جب کہیں گے سیکٹری ہیلتھ سے یا منسٹر ہیلتھ سے ملاقات ہو جائے گی اور ہم بہتر سے بہتر چیزیں یہاں پہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ شہر ہمارا ہے اور یہاں کے رونقیں، یہاں کے مسائل کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اور کسی نے نہیں ایڈریس نہیں کرنا۔ تو اس کے لیے میں اپنی تمام تر قوتیں اور تمام تر کوششیں سرنڈر کرتا ہوں پرنسپل صاحب کے آگے۔ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، مرشد پیر عمران شاہ صاحب آپ سے بات کریں گے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، جس طرح ملک صاحب نے اپنی کاوشوں کا ذکر کیا، اس میں کوئی شک نہیں، ملک ندیم کامران صاحب نے اس کالج کے لیے بے پناہ محنت کی۔ جب میں اسمبلی میں اور ملک ندیم کامران صاحب بیٹھتے تھے تو یہاں پہ فیکلٹی کا بڑا معاملہ تھا، اور یہاں پہ رہائش کا معاملہ، ہاسٹل کا معاملہ، اور یہ سارے معاملہ جب میرے سے ڈسکس ہوتے تھے اور میں دیکھتا تھا کہ ہمارے کالج کو وہ سہولیات حاصل نہیں ہیں جو باقی لاہور میں کالجز ہیں، ملتان میں ہیں، ان کو سہولیات موجود ہیں، تو میں نے اسمبلی کے فلور پہ ملک ندیم کامران صاحب کی گائیڈنس میں نے اتنے سوال جمع کرائے اور اتنی دفعہ اسے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اللہ کا شکر ہے آپ پروفیسر صاحبان کے علم میں ہے، اور پرنسپل صاحب جو بھی یہاں پہ رہے ہیں ان کے یہ علم میں ہے کہ اسمبلی میں ہر مہینے یا دوسرے مہینے میں ضرور یہ ساہیوال میڈیکل کالج کو ڈسکس کرواتا تھا، اور یہاں کے فیکلٹیز اور یہاں کے جو بے شمار مسائل تھے وہ ڈسکس ہوتے تھے، اور اللہ کا شکر ہے سیکٹری جو اسپیشلائز ہیلتھ ہے اس کو اسپیشلی طور پہ بلا کے تو اسے یہ ڈائریکشن دلواتا تھا کہ یہ ہمارے کالج کو، جو ہمارا ساہیوال میڈیکل کالج ہے، اس کا جو سٹیٹس ہے باقی کالجز کی طرح انہیں تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج یہ جو ہمیں فروٹ ملا ہے، جو ابھی پچھلے دنوں میں جو سرمنی ہوئی ہے، جو ڈاکٹرز کو ہم نے وہ ڈگریز دی ہیں، اس میں آپ سب لوگوں کا بے پناہ کنٹریبیوشن ہے، اور اس میں اللہ کا شکر ہے ہماری بھی تھوڑی بہت اچیومنٹ ہے۔ یہ جو فیکلٹیز آج وہ تقریباً مکمل ہیں، اس میں اللہ کا شکر ہے ہم نے بھی اپنا وہ جو کردار ادا کر سکتے تھے وہ ہم نے ادا کیا ہے، اور میں یقین دلاتا ہوں اپنے سب پروفیسر صاحبان کو اور تمام فیکلٹی کو اور والدین کو اور اسٹوڈنٹس کو کہ انشاءاللہ تعالی ہم دامے درمے سکھنے جتنی بھی کوشش ہو سکے، کیونکہ آپ ہمارے بچے ہیں، آپ پاکستان کا آنے والا مستقبل ہیں، اور آپ نے انشاءاللہ تعالی جب یہ ڈاکٹر بن کے تو فیلڈ میں جانا ہے، کسی گاؤں میں جائیں گے، کسی شہر میں جائیں گے، تو آپ نے وہاں پہ خدمت کرنی ہے، اور یہ جو ڈاکٹر ہے وہ خدا کا وہ دوسرا روپ جسے مسیحا کہتے ہیں، وہ ڈاکٹر کا نام مسیحا بھی ہے، اور آپ نے یہ مسیحائی کرنی ہے۔ تو میری آپ سے یہی التجا ہے اور یہ میری آپ سے گزارش ہے، بہت لمبی چوڑی بات نہیں، کہ آپ آج سے یہ تہیہ کریں۔ آپ کا یہ فرسٹ ایئر ہے اور آپ نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی
آپ نے 5 سال میں یہاں سے ایک کامیاب ڈاکٹر بن کے تو اپنے علاقے میں، اپنے ٹیریٹری میں، اپنے فیلڈ میں آپ نے نام بنانا ہے. اور یہ نہیں کہ آپ تعلیم یہاں پہ حاصل کریں اور پھر جا کے غیر ملک میں آپ وہاں پہ جا کے تو اپنے وہ سروسز دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا اور ان والدین کا آپ پہ یہ قرض ہے کہ آپ اپنی سروسز اور اپنی تمام جو آپ کی جو خوبیاں ہیں، جو آپ کی قابلیت ہے، آپ سب اس ملک کے لیے اور ان ملک کے عوام کے لیے وقف کریں. بہت شکریہ، بہت مہربانی. میں پیر عمران شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کا یہ جو فنکشن ارینج کرایا، اس میں پیرزادہ سید عمران احمد شاہ صاحب کا بڑا پیوٹل رول ہے. اور پروفیسر عمران صاحب کا میں تہ دل سے مشکور ہوں، اور آپ کے تمام پروفیسر صاحبان کا، اور تمام جنہوں نے یہ آج کا یہ جو پروگرام ارینج کیا، سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں بڑی آنر دی اور ہمیں ہمارے آنے والے جو مستقبل ہیں ان سے ملوایا اور انہیں ہمارے بارے میں بتایا. بہت شکریہ، بہت مہربانی. وما علینا الا البلاغ. Please come on stage and share their views. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى. صدق الله العظيم. Honorable Dr. عمران حسن صاحب پرنسپل، میرے بڑے بھائی قائد ساہیوال ملک ندیم کامران صاحب، میرے چھوٹے بھائی فرزند ساہیوال ملک محمد ارشد صاحب، میرے سامنے بیٹھے ہوئے شیخ نعیم صاحب، کیل اشفاق صاحب، ناصر صاحب، وسیم ارشاد صاحب، میرے کلاس فیلو ایف ایس سی کے ڈاکٹر مشتاق سپرا صاحب، پروفیسرز، ڈاکٹرز، اسٹاف، اسٹوڈنٹس، respectable and proud parents, Assalamu alaikum. I'm really grateful and thankful to Dr. Professor Imran Hassan Sahib and Dr. Sajid Mustafa Sahib. It's a great honor for me that I'm here with my children. 4 لوگوں کا، ڈاکٹرز کا جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے نام نہیں لیا. ہمارے ساہیوال شہر میں بلیسنگ ہیں وہ 4 ڈاکٹر، اور بھی ڈاکٹرز بلیسنگ ہیں، لیکن یہ 4 ان کا میں علیحدہ سے نام لینا چاہ رہا تھا. اسپیشلی میرے بہت ہی عزیز ڈاکٹر خاور سعید صاحب، ڈاکٹر محمد آصف صاحب، ڈاکٹر ساجد مصطفیٰ صاحب، اور میری ہر دل عزیز شخصیت اور میری والدہ کی بھی ڈاکٹر احمد ویس صاحب. میں آپ کا نام علیحدہ سے لینا چاہ رہا تھا اور اللہ کا شکر کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ جیسے ڈاکٹرز ہمارے ساہیوال میں موجود ہیں. ہم ساہیوالیان اس سے مستفید ہو رہے ہیں. جلدی 3 باتیں، ایک میڈیکل کالج کے حوالے سے، ایک اپنے حوالے سے، اور 1-2 باتیں اپنے ان بچوں کے لیے. میڈیکل کالج کے حوالے جب یہ 2008-9 میں پروگرام بن رہا تھا، موجودہ پی ایم جب پنجاب کے سی ایم تھے
محمد शहबाज शरीफ साहब के 4 मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, जिसमें हमने नाम डलवाया साहिवाल का। सियालकोट, गुजरांवाला और डीजी खान ऑलरेडी थे। इसकी एक कमेटी बनाई गई जिसको ख्वाजा आसिफ साहब हेड करते थे, उस कमेटी में भी हम शामिल थे। कभी फंड्स की कमी आ जाती या कभी कोई और शहर वाला आ जाता तो साहिवाल का नाम लास्ट पे आ जाता या निकलने को आ जाता। तो मलिक नदीम कामरान साहब ने और हमने और कुछ चैम्बर के दोस्तों ने अपनी पूरी तवानाइयाँ सर्फ की। ख़ास तौर पे मलिक नदीम कामरान साहब ने कि इसको साहिवाल में रहने में, बनने में और जितनी एफ़र्ट्स हमारी उस वक़्त वो थी इसकी तामीर में, मतलब हमारा भी लहू तो ना से ही पसीना हमारा भी शामिल है। दूसरी बात अपने बारे में बात मैं ये करना चाह रहा हूँ। मेरे क्लास फेलो डॉक्टर मुश्ताक सिपरा साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने भी एफएससी की, मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था और मेरे साथ हुआ ये, और मैं वो शख्स था जो पहली से लेके मैट्रिक तक मॉनिटर रहा। पहले प्राइमरी में, जूनियर मॉडल स्कूल में, फिर कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में, फिर 1978 में मैट्रिक करके गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में मैं दाखिल हुआ। तो 1980 में एफएससी का मैंने एग्ज़ाम दिया और 22 घंटे पढ़ा। तब 650 नंबर पे 650 पे आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में बहावलपुर या निश्तर में आपको दाखिला ज़रूर मिल जाता था 650 नंबर पे जी। और मेरे 650 नंबर आ गए। लेकिन उस साल ये हुआ 1980 में, अगर ये सीनियर लोग बैठे हों, कि एकदम मेरिट ने जंप किया और वो 750 पे चला गया। 100 नंबर का जंप आया तब मेरिट में। वो दुआ वो उसकी करते रहे, लेकिन वो दुआओं में कहीं कमी थी या अल्लाह को जो मंजूर था, मैं तो उसकी रज़ा के साथ राज़ी हूँ। मैं बहरहाल डॉक्टर नहीं बन सका। मुश्ताक सिपरा साहब जैसे मेरे क्लास फेलो, ये कोई डायरेक्ट कोई बाई पार्ट्स दे दूँ कि ये निकल गए, इनसे मैं लायक होता था बहरहाल। तो वो मैंने फिर ग्रेजुएशन की, फिर मैंने लॉ किया, प्रैक्टिस शुरू की। तो वो लॉ की भी समझ आई कि ये तो FIR ही, फॉल्स इनिशियल रिपोर्ट, पहली झूठी रिपोर्ट FIR होती, इसमें भी बड़ा झूठ बोलना पड़ा। मेरे कुलीग्स हैं, मैं हाई कोर्ट बार का मेंबर हूँ, वो भी 2-3 साल करके छोड़ दी। फिर उसके बाद किया मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं। फिर मलिक साहब मुझे सियासत में ले आए। 2002 में पहला इलेक्शन लड़ा, सारी रात जीते रहे। सुबह मुशर्रफ की नज़र हो गए 44-45 हज़ार वोट लेके जी। अल्हम्दुलिल्लाह इस साहिवाल ने कि मेरे जैसे नालायक को, जिसका एक फैमिली, हमारी सैयद फैमिली में एक हमारा घर है और एक घर में मैं एक मेल मेंबर हूँ। मेरा अभी बेटा अल्लाह ने देर से दिया, वो 15 साल का है। एक मेल मेंबर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पंजतन पाक के सदके इट्स ए 15th ईयर कंसेक्टिवली आई एम इन द पार्लियामेंट, 2008 से लेकर अब तक भी। और ये हमारी फैमिली है। डॉक्टर साहब आप तो लाहौर से आए हैं, हम लोग जो यहाँ बैठे हैं और जो साहिवाल के हैं, मेरे बच्चे भी दूर दराज से आए होंगे, कि ये क्यों है। अब मैं अपने बच्चों की तरफ आ रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझ जैसे नालायक को, मलिक साहब तो चलें खिदमत करते हैं, मलिक अरशद साहब खिदमत करते हैं, अल्लाह ने उन्हें चौथी दफ़ा किया, मलिक अरशद साहब को दूसरी दफ़ा किया। अल्लाह ने मेरे से हैट्रिक इसलिए करवाई कि मैं जो भी काम करता हूँ, अब मैं अपने बच्चों की तरफ आ रहा हूँ,
میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. کوئی بھی کام میں ووٹوں کے لیے، سپورٹ کے لیے نہیں کرتا. 2008 سے لے کر اب تک، یہ 2018 تک، اس میں ہم تو کوئی اینٹ بھی نہیں لگوا سکے یا کوئی بندہ بھی نہیں، بلکہ ہمارے بندے کو نکلے ہی ہوں گے، لگے تو کوئی نہیں. لیکن 10 سالوں میں ہم نے سینکڑوں جابز دلوائیں، درجہ چہارم کی بھی اور اوپر بھی. بے تحاشا ڈیولپمنٹ کرائی. اس ساہیوال کو میڈیکل کالج لے کے دیا، ڈویژن بنایا، یونیورسٹی لے کے آئے، بورڈ لے کے آئے. ہم نے ریلوے اسٹیشن اپ گریڈ کرایا، گریڈ اسٹیشن، روڈز، کارپیٹڈ روڈز. بے تحاشا ہم نے پی ایچ اے کا قیام، بے تحاشا میں نے ملک ندیم کامران صاحب کی سربراہی میں اور ملک ارشد صاحب نے ہم نے شہر کے کام کروائے. یہ کام ہم نے یقین مانے کہ اللہ کی رضا کے لیے کروائے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ جی کہ جو ہم نے جابز دیں، ڈاکٹر آصف صاحب آپ پیر پرست ہیں، ہم نے وہ جابز میں جو سینکڑوں، ایک فلو میں ہم نے 2009 میں نے 400 کے قریب درجہ چہارم کی جابز لگوائیں، 400. لیکن مجھے 4 بندوں کی شناخت ہے. میں 396 بندوں کو نہیں جانتا کہ ان کو میں نے جابز دی ہیں. ادھر میڈیکل کالج پچھلے پروگرام میں حاضر ہوا تو مجھے ایک بچہ ملا، کہتا پیر صاحب پہچانے ہیں؟ میں کہ نہیں. کہتا آپ نے مجھے یہ جاب دلوائی تھی. ایسے ہی کئی ڈپارٹمنٹس میں جاتا ہوں، ایجوکیشن میں جاتا ہوں، وابڈا میں جاتا ہوں، کیونکہ میری نیت یہ ہے کہ ٹو پلیز مائی اللہ. آپ لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے، لوگ تو اللہ سے راضی نہیں ہیں. میرے بچوں، اللہ کو دوست بنائیں، اللہ کو بیلی بنائیں، اللہ سے باتیں کریں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ویلیوز ہیں ہماری، جو ایتھکس ہیں، جو ہماری مورلز ہیں، ہمیں وہ، اب مجھے موسٹ آف بچیاں سکاف میں، ابائے میں، حجاب میں نظر آ رہی ہیں. ریئلی مطلب کہ میرے لیے، ان بچیوں کے لیے جو حجاب اور جو ابائے میں اور جو سکارف میں ہیں، آئی سلوٹ مائی ڈاٹرز، آئی سلوٹ مائی ڈاٹرز. یہ مطلب کہ ہم اس کو فوکس ہی نہیں کرتے، ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جو رازق ہے، جس نے رزق دینا ہے، ہم اس کو پوچھ ہی نہیں رہے. I always said this کہ there is a difference between کو and کی. ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. جب ہم اللہ کی ماننا شروع ہو جائیں گے تو پھر اللہ سے آہستہ آہستہ ہماری دوستی ہوتی جائے گی. پھر اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہمارے پیچھے دوڑ لگاتی ہوئی ہمارے پیچھے ہوں گی اور ہم آگے آگے ہوں گے. بہت چھوٹی سی ایک مثال دے کے اجازت کہ جی کہ چیزیں کیا ہیں. سلام کریں، سلام کا جواب دیں، اس میں برکتیں ہیں، ثواب ہے. پانی کا گلاس پینا ہے، اس میں 6 نیکیاں ہیں. 6 نیکیاں سب کو پتہ ہے، 6 نیکیاں ہیں کہ بیٹھ کے پئیں، دائیں ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے پئیں، اور 3 سانسوں میں پئیں، اور شکر الحمدللہ کہیں. لیکن ہم اس 6 نیکیاں، 6 ثواب، 6 اجر، ایک گلاس پانی پیتے وقت جو ہمیں میسر ہونا ہے، ہم وہ ضائع کر دیتے ہیں. ہم کھڑے ہو کے بوتل منہ، فریج کھولا، بوتل منہ کو لگائی اور پی کے گھٹا گھٹ ہو گئے. لیفٹ ہینڈ ہے یا رائٹ ہینڈ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ ہیں ویلیوز. میری ابھی اذان ہوئی، ڈاکٹر صاحب خاموش ہو گئے، رسپیکٹ میں، بڑا اچھا لگا. پھر اس سے زیادہ اچھا لگا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ میری بیٹیوں نے جب محمد رسول اللہ آیا تو انہوں نے چوم کے ایسے لگایا. یہ کوئی بدعت نہیں ہے، رسپیکٹ ہے، بڑوں کی رسپیکٹ ہے. آقا جی رحمت اللہ عالمین کی، جو پورے عالمین کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، اس دنیا کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، ان کی رسپیکٹ ہے.
اور روایتوں میں ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کے انگوٹھوں سے روشنی نکل رہی ہوگی. لوگ پوچھیں گے ایک بھی ان کے انگوٹھوں سے یہ روشنی کیوں نکل رہی ہے؟ تو جواب آئے گا کہ یہ دنیا میں جب محمد نام آتا تھا تو یہ درود شریف پڑھ کے ایسے چوم کے آنکھوں سے لگا لیتے تھے. اب اتنا کرنے سے کوئی سنی شیعہ وابی نہیں ہو جاتا. رسپیکٹ ہے. ایسی چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں ہمیں وہ شامل کرنی چاہیے. اور ایک شعر عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا. میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر ساجد مصطفیٰ صاحب کا اور خاص طور پہ ڈاکٹر عمران حسن صاحب کا، پرنسپل صاحب کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے بچوں سے بات کرنے کا وہ موقع دیا. ایک شعر ہے جو زندگی میں نے اپنے لیے وہ رکھا اور اس پہ عمل کیا. آج وہ آپ کے نظر کر دیتا ہوں کہ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسے چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. Now I would like to request our next brilliant student, Amna Safar, to please come on stage to receive her white coat. السلام علیکم. میرا نام آمنہ ظفر ہے اور میرا ساہیوال میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا ہے فرسٹ ایئر MBBS میں. اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ مجھے یہاں پر وائٹ کوٹ پہنایا گیا ہے کیونکہ میں نے ٹاپ کیا ہے میرٹ لسٹ میں، میرا ٹاپ پہ نام ہے. اور میں یہاں پر پڑھنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں اور بہت خوش ہوں کہ میں آگے ڈاکٹر بن کے اور اپنی نیشن کو، اپنی کنٹری کو سرو کروں گی. تھینک یو. السلام علیکم. میں آمنہ ظفر کا انکل ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میری بانجی کا ادھر ایڈمیشن ہوا ہے. پہلے یہ ادھر ساتھ ہی DPS میں پڑھتی تھی اور جب ہم ادھر سے گزرتے تھے تو ہماری بڑی خواہش تھی کہ ہمارا بچہ ادھر اسٹڈی کرے. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ نے آج وہ دن دکھایا کہ ہماری بانجی کا ادھر ایڈمیشن ہوا ہے. میں اس کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں اور اس کے ٹیچروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی محنت سے جہاں تک پہنچے.